یہ چند الہامات بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامات کے ذریعے تسلی دی تو آپ کے حق میں زمینی و آسمانی تائیدات کے نشانات بھی دکھائے۔ آپ کی جماعت میں شامل ہونے والا ہر شخص، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہو، اس بات کا گواہ بن جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ علیہ السلام کے عرفہ مقام کی پہچان کو ڈالا، اور جو بھی نیک نیت اور سعید فطرت ہے خدا تعالیٰ اس کی ہدایت کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں آپ کے مقام کی پہچان کروانے کے لیے بے شمار نشانات دکھائے جن کا بیان تو ممکن نہیں۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ان چند باتوں کا ذکر کروں گا جو آپ نے اپنی کتاب انجام آتم میں درج فرمائی ہیں، اور جنہیں آپ نے اپنے مقام و مرتبہ اور عزت کا باعث ٹھہرایا ہے ان خاص حالات کے حوالے سے۔ انجام آتم جو کتاب ہے یہ آپ نے عبداللہ آتم کی وفات پر لکھی تھی، اور عبداللہ آتم بھی وہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی سے ایک عبرت کا نشان بنا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور شان کو دنیا پر ظاہر فرمایا۔ بہرحال عبداللہ آتم ایک پادری تھا، اس کی وفات کو بعض علماء اور سجادہ نشینوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی میں کوئی نشان تسلیم نہ کیا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سب کو دعوت مباہلہ دی اور عربی زبان میں ایک مکتوب لکھا، بڑا مکتوب کا ایک کتاب یہ ہے، پوری 200 صفحے سے اوپر کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے حق میں تائیدات کا ذکر فرمایا، اور اس کے آخر میں آپ نے اردو زبان میں ایک ضمیمہ لکھا۔ اس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ایک بے بنیاد اعتراض پر جو مولوی عبداللہ غزنوی کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا، حاشیے میں کتاب کے اپنی تائید اور اللہ تعالیٰ کے آپ کو عزت کا مقام دیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں سے میں کچھ اس وقت پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سو جاننا چاہیے کہ وہ امور بتفصیل ذیل ہیں جو بحکم العاقبۃ للمتقین ہماری عزت کے موجب ہوئے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ آتم کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ اپنے واقعی معنوں کی روح سے پوری ہو گئی، اور اس دن سے وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی، اس دن سے وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جو ابراہیم نامدیہ میں لکھی گئی تھی۔ تو آتم اصل منشا الہام الہی کے مطابق مر گیا، اور تمام مخالفوں کا منہ کالا ہوا، ان کی تمام جھوٹی خوشیاں خاک میں مل گئیں۔ اس پیشگوئی کے واقعات پر اطلاع پا کر صدہا دلوں کا کفر ٹوٹا، اور ہزاروں خط اس کی تصدیق کے لیے پہنچے، اور مخالفوں اور مکذبوں پر وہ لعنت پڑی جو اب دم نہیں مار سکتے۔ پھر فرمایا کہ وہ امر جو مباہلے کے بعد میری عزت کا موجب ہوا وہ ان عربی رسالوں کا مجموعہ ہے جو مخالف مولویوں اور پادریوں کے ذلیل کرنے کے لیے لکھا گیا تھا، اور انہی میں سے یہ عربی مکتوب ہے جو اب نکلا، جو انجام آتم میں لکھا تھا آپ نے۔ کیا اس کے دوسرے بھائی ان رسائل کے مقابل پر مر گئے اور کچھ بھی نہ لکھ سکے؟ یہ عبداللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور دنیا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عربی دانی کی عزت اسی شخص یعنی اس راکم کے لیے مسلم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے، جس کو کافر ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ سب مولوی جاہل ہیں۔
فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں خدا نے شیخ محمد حسین بٹالوی کا وہ الزام کہ اس شخص کو عربی میں ایک صیغہ نہیں آتا میرے سر پر سے اتارا اور محمد حسین اور دوسرے مخالفین کی جہالت کو ظاہر کیا، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ امر جو میری عزت کا موجب ہوا وہ قبولیت ہے جو مباہلے کے بعد دنیا میں کھل گئی۔ مباہلے سے پہلے میرے ساتھ شاید 300-400 آدمی ہوں گے، اور اب 8000 سے کچھ زیادہ وہ لوگ ہیں جو اس راہ میں جاں فشاں ہیں۔ یہ 1893 کی بات ہے۔ اور جس طرح اچھی زمین کی کھیتی جلد جلد نشوونما پکڑتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، ایسا ہی فوق العادہ طور پر اس جماعت کی ایک ترقی ہو رہی ہے۔ نیک روحیں اس طرف دوڑتی چلی آتی ہیں اور خدا زمین کو ہماری طرف کھینچتا چلا آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو نشان ہے اس کو ہم آج بھی پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، جس کا میں نے کچھ ذکر اپنے جلسے کی رپورٹ میں بھی کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مباہلے کے بعد ہی ایک ایسی عجیب قبولیت پھیلی ہے کہ اس کو دیکھ کر ایک رکت پیدا ہوتی ہے۔ 1-2 اینٹ سے اب ایک محل تیار ہو گیا ہے، اور 1-2 قطرے سے اب ایک نہر معلوم ہوتی ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دیکھیں کہ نہریں بھی بڑے بڑے دریاؤں کی اور تیز و تند دریاؤں کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں لوگ شامل ہو رہے ہیں باوجود تمام تر مخالفتوں کے۔ فرمایا کہ فرشتے کام کر رہے ہیں اور دلوں میں نور ڈال رہے ہیں، سو دیکھو کیسی عزت ہم کو ملی۔ سچ کہو کیا یہ خدا کا فعل ہے یا انسان کا؟ پھر فرمایا وہ امر جو مباہلے کے بعد میری عزت کا موجب ہوا رمضان میں خسوف و کسوف ہے۔ کتب حدیث میں صدہا برسوں سے یہ لکھا ہوا چلا آتا تھا کہ مہدی کی تصدیق کے لیے رمضان میں خسوف کسوف ہوگا، اور آج تک کسی نے نہیں لکھا کہ پہلے اس سے کوئی ایسا مہدویت کا مدعی ظاہر ہوا تھا جس کو خدا نے یہ عزت دی ہو کہ اس کے لیے رمضان میں خسوف و کسوف ہو گیا ہو۔ سو خدا نے مباہلے کے بعد یہ عزت بھی میرے نصیب کی۔ فرماتے ہیں کہ اے اندھو، اب سوچو کہ مباہلے کے بعد یہ عزت کس کو ملی؟ عبدالحق تو میری ذلت کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ یہ کیا واقعہ پیش آیا کہ آسمان بھی مجھے عزت دینے کے لیے جھکا؟ کیا تم میں سے ایک بھی سوچنے والا نہیں جو اس بات کو سوچے؟ کیا تم میں سے ایک بھی دل نہیں جو اس بات کو سمجھے؟ زمین نے عزت دی، آسمان نے عزت دی، اور قبولیت پھیل گئی۔ پھر فرمایا 5ویں بات کہ وہ امر جو مباہلے کے بعد میرے لیے عزت کا موجب ہوا علم قرآن میں تمام حجت ہے۔ میں نے یہ علم پا کر تمام مخالفوں کو، کیا عبدالحق کا گروہ اور کیا بطالوی کا گروہ، غرض سب کو بلند آواز سے اس بات کے لیے مدعو کیا کہ مجھے علم میں حقائق اور معرف قرآن دیا گیا ہے۔ تم لوگوں میں سے کسی کی مجال نہیں کہ میرے مقابل پر قرآن شریف کے حقائق و معرف بیان کر سکے۔ سو اس اعلان کے بعد میرے مقابل ان میں سے کوئی بھی نہ آیا، اور اپنی جہالت پر جو تمام ذلتوں کی جڑ ہے انہوں نے مور لگا دی۔ فرماتے ہیں اور اسی زمانے میں کتاب کرامات الصادقین لکھی گئی۔ اس کرامت کے مقابلے پر کوئی شخص ایک حرف بھی نہ لکھ سکا۔ پھر فرماتے ہیں اور کیا اب تک یہ ثابت نہ ہوا کہ مباہلے کے بعد یہ عزت خدا نے مجھے دی؟ پھر 6ٹھی بات فرماتے ہیں کہ جو مباہلے کے بعد میری عزت اور عبدالحق کی ذلت کا موجب ہوا یہ ہے کہ عبدالحق نے مباہلے کے بعد اشتہار دیا تھا کہ ایک فرزند اس کے گھر میں پیدا ہوگا، اور میں نے بھی خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اشتہار انوار الاسلام میں شائع کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے لڑکا عطا کرے گا۔ سو خدا تعالیٰ نے فضل اور کرم سے میرے گھر میں تو لڑکا پیدا ہو گیا جس کا نام شریف احمد ہے۔ حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی پیدائش کا بیان ہے، جس کا نام شریف احمد ہے اور قریباً 2.25 برس کی عمر رکھتا ہے۔ اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا؟ فرماتے ہیں کیا اس کے سوا کسی اور چیز کا نام ذلت ہے؟
کہ جو کچھ اس نے کیا وہ پورا نہ ہوا، اور جو میں نے خدا کے الہام سے کہا خدا نے اس کو پورا کر دیا۔